مختصراً حمد و ثنا اور پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک کے ان پاکیزہ کلمات کی تلاوت کے بعد، جیسا کہ آپ نے پوسٹروں کے ذریعے سے آج کا عنوان ملاحظہ فرما لیا ہوگا، برادر مکرم جناب بھائی شکیل احمد صاحب کی دیرینہ خواہش اور ان کی یہ آرزو تھی کہ اس مسئلے پر، اس موضوع پر کچھ بات ہو جائے، اس لیے کہ یہ مسئلہ، یہ موضوع عارضی، موقتی اور ٹیمپرری نہیں ہے۔ اس کا تعلق ہماری عبادات سے لے کر، معاملات سے لے کر عقائد تک ہے، اور یہ مسئلہ انتہائی حساس بھی ہے۔ بڑی اس کی اہمیت شریعت مطہرہ میں رہی ہے۔ یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے، اور یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس سے روگردانی کی جائے۔ تاہم ملت اسلامیہ کی یہ بدنصیبی رہی ہے، ملت اسلامیہ کا یہ خراب نصیبہ رہا کہ ملت نے اس اہم مسئلے کی طرف سے روگردانی کی، اور جس دن سے ملت نے اس اہم مسئلے سے روگردانی کی، اس کو پسے پوچھ ڈالا، ملت انتشار اور اختلاف کا شکار ہوتی چلی گئی۔ مسلسل ملت کے ٹکڑے در ٹکڑے، حزب در حزب، فرقے در فرقے بڑھتے نکلتے چلے گئے، کیونکہ وہ چیز جو ان کو مربوط کرنے والی تھی، وہ چیز جو ان کو باہم مضبوط کرنے والی تھی، وہ چیز جو ان کو آپس میں جوڑنے والی تھی، وہ چیز جو ان کی شیرازہ بندی کرنے والی تھی، ان کے ہاتھوں سے جاتی رہی، ان کی عقائد سے جاتی رہی، ان کے افکار و اعمال سے جاتی رہی۔ نتیجے میں ملت پارا پارا ہو گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، مختلف جمعیتوں کی شکل میں، مختلف تنظیموں کی شکل میں، مختلف کانفرنسوں کی شکل میں، مختلف تحریکات کی شکل میں یہ امت بڑھتی چلی گئی۔ حالانکہ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے، امیر یا امام کہ اس کے وجود کی شکل میں، اس کی موجودگی میں ملت اسلامیہ ایک پرچم تلے آ سکتی ہے۔ ملت اسلامیہ کا آپسی انتشار، آپسی اختلاف مٹ سکتا ہے۔ آپ نے بارہا اس شہر میں بھی اور دیگر شہروں میں بھی اس نوعیت کی کوششوں کو سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ لوگ آپسی انتشار اور اختلافات کو مٹانے کے لیے مختلف نوعیت کی کوششیں کر رہے ہیں، اور وہ اس در پہ ہیں کہ ملت کے آپس کے اختلافات ختم ہو جائے۔ یقیناً یہ کوششیں، یقیناً یہ جدوجہد قابل تحسین ہیں اور ایسا ہونا چاہیے، لیکن میں کہتا ہوں اس مسئلے کو کہ جس کو ہم پسے پوچھ ڈال چکے ہیں، اس معاملے کو جس کو ہم بھلا چکے ہیں، اگر ہم آج یاد کر لیں اور اگر ہم اس کی حقیقت کو آج جان لیں تو یہ سارے ہمارے اختلافات اور آپس انتشار کے معاملات از خود ختم ہو کے رہ جائیں، پھر دوبارہ ملت کی شیرازہ بندی ہو جائے، پھر دوبارہ ملت ایک پلیٹ فارم پر آ جائے، اور پھر دوبارہ ملت واحدہ کی شکل میں دنیا کے سامنے ظاہر ہو۔ اور وہ مسئلہ ہے
امارت کا، وہ مسئلہ ہے امامت کا، وہ مسئلہ ہے قیادت کا، وہ مسئلہ ہے سیادت کا، وہ مسئلہ ہے سرداری کا۔ اگر یہ مسئلہ حل ہو گیا تو ملت کے سارے مسائل حل ہو گئے، مگر ایسا نہیں ہو پا رہا ہے، یا یوں کہیں کہ ایسا نہیں ہونے دیا جا رہا ہے کہ اغیار بھی اس بات کو بخوبی جانتے ہیں۔ چنانچہ ایک زمانے میں جب ہم آپ، شاید ہم میں کا کوئی ایک آدھ فرد زندہ ہو یا نہ ہو، اس وقت جب ترکی خلیفہ کو بے دخل کیا جا رہا تھا، مولانا محمد علی نے خلافت تحریک اس ملک میں زندہ کی تھی، جس کا ساتھ گاندھی جی نے بھی دیا تھا۔ وہ تحریک کیا تھی؟ وہ آواز کیا تھی؟ وہ چیز کیا تھی؟ یہی وہ چیز تھی کہ پورے عالم کے مسلمان، پورے دنیا کے مسلمان ترکی خلیفہ کو اپنا امام اور اپنا امیر مانتے تھے، اور اپنے خطبات میں ان کا نام لے کر ان کے صحت کے لیے، ان کے ترقی درجات کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، اور ان کا فیصلہ پوری امت کے لیے تسلیم شدہ تھا۔ انگریزوں نے دیکھا کہ یہ تو بڑا گمبھیر معاملہ ہے، یہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہے کہ ایک آدمی ترک میں بیٹھ کر دو لفظ اگر بول دیتا ہے تو اس کا عالمگیر اثر ہو رہا ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، جہاں کہیں مسلمان ہیں وہ حرکت میں آ رہا ہے۔ لہذا اس نے اپنی طویل سازش کے حصے کے طور پر سب سے پہلے خلافت کے مسئلے کو ختم کروا دیا، اور دوسری جنگ عظیم میں ترکیوں کو انگریزوں کے مقابلے میں ہزیمت اٹھانی پڑی اور ترک خلیفہ کو بے دخل کر دیا گیا۔ تو یہ سازش اور یہ مکر و فریب کی چالیں بہت مدت مدید سے چلی آ رہی ہے، محض اس غرض سے اور اس ڈر سے کہ کہیں مسلمان آپس میں اکٹھے اور مجتمع نہ ہو جائے اور ایک پرچم تلے نہ آ جائے۔ اس کے لیے مسلسل ہر دور میں کوشش چل رہی ہے، مختلف تنظیمیں اٹھتی ہیں، مختلف جماعتیں وجود میں آتی ہیں، مگر اکثر جو اس کی روح اور جو اس کی اصلیت ہے اس کو پسے پس ڈال کر، یا اس کو پسے پردہ رکھ کر، یا اس کو چھپا کر یہ تنظیمیں دنیا والوں کے سامنے ظاہر ہوتی ہیں، جبکہ حدیث، مصطلح الحدیث تو یہ ہے، اور مصطلح الحدیث کی صورت میں جماعت اور جماعت کا ذمہ دار، جس کو آپ امیر کہہ لیں یا جس کو آپ امام کہہ لیں، وہ اس جماعت کا امیر اور اس جماعت کا ذمہ دار ہے جو حدیث کی اصطلاح کے مطابق واقعتاً وہ جو ہے جماعت ہو، اس کا وجود ہو۔ غلط فہمی ہمارے ذہنوں میں، غلط فہمی ہمارے دل و دماغ میں سب سے بڑی یہ ہے کہ ہر وہ تنظیم، ہر وہ جمعیت، ہر وہ تحریک جو وجود میں آتی ہے اس کا ایک ذمہ دار ہوتا ہے، اور وہ ذمہ دار شخص اپنے آپ کو امیر وقت یا امام وقت تسلیم کرتے ہوئے اپنے آپ کو لوگوں پر، اپنے ماتحتین پر، اپنے ماننے والوں پر اپنے احکامات کو نافذ کرتا ہے۔ درا حالانکہ اس کا وجود جب سرے سے اس کا وجود ہی نہیں ہے، مصطلح الحدیث جو جماعت ہونی چاہیے، جب وہ جماعت ہی نہیں ہے تو اس کا امیر اور اس کا امام، اس کا وجود کہاں سے ثابت ہے؟ جب درخت ہی نہیں ہے تو اس کا پھل اور اس کا پھول یہ کیسے وجود میں آ سکتا ہے؟
اس سلسلے میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل روایت جو بخاری مسلم میں آتی ہے اور جس کو ائمہ حدیث نے نقل فرمایا ہے، وہ یہ ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اور لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، لیکن میں آپ سے شر اور برائی کے بارے میں سوال کرتا تھا، اس اندیشے کے پیش نظر کہ کہیں میں اس برائی میں اور اس شر میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ چنانچہ یہ حدیث جس کو امام بخاری نے اور امام مسلم نے اور دیگر محدثین نے اپنی اپنی کتب احادیث میں کتاب الفتن میں درج فرمایا ہے، یہ ہے، فرماتے ہیں کہ لوگ آپ سے خیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، لیکن میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا اس ڈر سے کہ کہیں میری زندگی میں شر نہ پیدا ہو جائے۔ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جاہلیت کے دور میں تھے، برائی میں تھے، اور آج ہم خیر کے دور میں، بھلائی کے دور میں آ گئے ہیں، تو کیا اس کے بعد پھر دوبارہ شر کا اور برائی کا زمانہ آئے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں آئے گا۔ میں نے پوچھا کہ پھر اس شر کے بعد کیا دوبارہ خیر کا زمانہ آئے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، لیکن اس شر میں اس خیر میں کمزوری ہوگی۔ جب وہ خیر کا دور آئے گا تو اس میں کمزوری ہوگی۔ میں نے پوچھا کہ وہ کمزوری کیا؟ فرمایا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو میرے طریقے کے خلاف چلیں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو میرے طریقے کے خلاف چلیں گے، ان کی بعض باتیں تم کو اچھی لگیں گی اور بعض باتوں میں وہ تم کو ناپسندیدہ ہوں گے۔ میں نے پوچھا پھر دور خیر کے بعد دوبارہ دور شر آئے گا؟ فرمایا کہ ہاں، جہنم کی طرف بلانے والے تم کو جہنم کی طرف بلاتے ہوں گے، جو ان کی دعوت کو، ان کی بات کو سنے گا وہ ان کو جہنم رسید کر دیں گے۔ تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی علامت، ان کی پہچان ہمیں بتا دیجئے کہ وہ کیسے لوگ ہوں گے۔ آپ نے فرمایا وہ ہمارے جیسے ہوں گے اور ہماری زبان بولتے ہوں گے، ہمارے جیسے ہوں گے اور ہماری زبان بولتے ہوں گے۔ میں نے پوچھا کہ اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کے ساتھ تم اپنے آپ کو لازم کر لو۔ تو میں نے پوچھا اگر اس زمانے میں مسلمانوں کی جماعت کا وجود نہ ہو اور مسلمانوں کا امیر یا امام نہ ہو، تو آپ نے فرمایا کہ تم پہاڑوں کا رخ کرو، وہاں اپنی زندگی بسر کرو، اور اگر تم کو کچھ کھانے نہ ملے تو درختوں کی جڑیں چباؤ، کھاؤ پتے وہاں کے درختوں کے، یہاں تک کہ تمہاری موت ہو جائے اور تم مر جاؤ۔ تو یہ حدیث جماعتی خاکے اور جماعتی نظام کی ایک تشریح اور ایک توضیح کرنے والی روایت ہے کہ سب سے پہلے